پاکستان کی پارلیمنٹ اور ابلیس کی مجلس 1936 میں ایک نظم لکھی حضرت علامہ اقبال نے. پاکستان کی پارلیمنٹ میں نے ایڈ کیا ہے، وہ صرف ابلیس کی مجلس تھی، لیکن جب اس کو میں نے غور سے پڑھا تو شروع کے 4-5 شعر پڑھ کے مجھے ایسا احساس ہوا کہ جیسے شیطان اس کے چیلوں سے مخاطب ہے اور وہ بیسٹ پاسبل چیلے پاکستان کے اقتدار میں نظر آنے لگے. اس کا پہلا شعر ہے: یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیائے دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. آگ پانی مٹی سے ان عناصر سے مل کے انسان بنا، یہ اس کائنات کی تخلیق ہوئی اور انہی عناصر کا کھیل آج تک چل رہا ہے. اور برائی کا عنصر بھی موجود ہے، اچھائی کا عنصر بھی موجود ہے. شیطان کھیلتا ہے برائی کے عنصر کے اوپر اور اس یہ کھیل تماشا چلا کے رکھتا ہے. میجورٹی برے لوگوں کے ساتھ رہتی ہے اور شیطان اس میں اپنی فتح محسوس کرتا ہے. اس فتح کے بیچ میں ابلیس جو محسوس کرتا ہے، سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے ساکنان عرش اعظم. ساکنان عرش اعظم کون ہیں؟ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر آدم کو سجدہ کیا تھا. اور وہ کہتا ہے کہ میرے اس کھیل سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ سجدہ غلط کیا گیا تھا. ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خوب. اگلا شعر ہے: اس کی بربادی پر آمادہ ہے وہ کارساز، جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون. کاف و نون کو جوڑ لیجئے گا تو کن بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کے اس کائنات کو بنایا تھا. اب ڈبل اپنی بڑی پروفیشنل اپروچ سے اگلی بات کرتا ہے شیطان، اور کہتا ہے کہ اب تو اس کو لگتا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا ہے اس بات پر کہ اس کائنات کو ختم کر دینے کا ٹائم آ گیا ہے، کیونکہ میں نے اپنا کام بڑے پروفیشنل انداز سے کیا ہے اور اس جہان میں جو کچھ میں نے کیا ہے وہ انسانوں کے تھرو کروایا ہے اور انسان ہی اس کائنات کی تباہی کا سبب بننے والا ہے. اگلا شعر بڑا خوبصورت ہے اور بالکل فی زمانہ فٹ آتا ہے: میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب. میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد دیر و کلیسا کا فسون. اب فسون کا مطلب ہوتا ہے جادو. اب فرنگی کو کیا دکھلایا شیطان نے؟ ملوکیت، کلونیلزم. پوری دنیا اس زمانے میں جب حضرت علامہ اقبال نے یہ شعر لکھا، یہ نظم لکھی، اس وقت کلونیلزم کا راج تھا، برٹش راج تھا. تمام جگہ برٹش کالونیز تھیں، باقی کچھ جگہ فرینچ کالونیز، کچھ پورچوگیز کالونیز تھیں. تو انہوں نے بتایا کہ یہ ملوکیت کا خواب دکھایا شیطان نے، اور اس کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو اپنا غلام بنایا. آج بھی کچھ یہی کیفیت ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہم انگریز کے غلام نہیں ہیں، بلکہ اب کسی اور کے غلام ہیں، اپنے ہی کسی ہم وطن کے. میں نے توڑا مسجد دیر و کلیسا کا فسون. علامہ اقبال ایک عاشق رسول تھے، اللہ سے عشق فرماتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان کا مذہب اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے عشق نہ کرے. مسجد اور کلیسا میں ایک جادو تھا اس بات کا، ایک سحر تھا مسجد میں کہ لوگ اللہ سے عشق کرنے کے لیے وہاں آتے تھے. پھر وہ والا ملا آیا جس کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں، اور وہ جادو، وہ فسون غائب ہو گیا مسجد سے، اور اسٹیٹ اور چرچ کو الگ کر دیا گیا، مسجد اور پارلیمنٹ کو الگ کر دیا گیا. یعنی مذہب کو، جو کہ مذہب نہیں دین اسلام تھا، اس کو کمپلیٹلی زیرو کر دیا گیا. وہ صرف محدود ہو گئی اس کی ایکٹیویٹی مسجد تک. یعنی ایک وہ سحر جو مسجد کا تھا اس کو توڑ دیا. کس طرح؟ فرنگی کو ملوکیت کا خواب دکھا کر. اپنے اگلے مصرے میں ابلیس بہت نازاں لگتا ہے: میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منم کو دیا سرمایہ داری کا جنون. اب ذرا غور کیجئے، ہمارے یہاں نادار غریب کیا سوچتے ہیں؟ جو کچھ بھی ہوا ظلم ان کے ساتھ، کوئی چیز، مہنگائی کو دیکھ لیجئے، ایکسیڈنٹس کو دیکھ لیجئے، کسی کی لاپرواہی سے کسی کے مر جانے کو دیکھ لیجئے، آخر میں ہم کیا کہتے ہیں؟ قسمت میں لکھا تھا، تقدیر میں لکھا تھا. اور ناداروں کو یہ سبق شیطان نے سکھایا
ناداروں کو کیا سکھایا؟ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، یعنی ہر چیز تقدیر پہ ڈال دو، آپ پہ جو بھی ظلم ہو رہا ہے اس کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون، کیپٹلزم، سارا سرمایہ کچھ لوگوں کے پاس اور باقی فقیر و ذلیل۔ یہی کچھ آج بھی نظر آتا ہے ہمیں اپنے ملک میں۔ دس از دی بیوٹی آف علامہ اقبال کہ وہ جس زمانے میں بھی لکھتے رہے وہ ہر زمانے پہ لاگو ہوتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے بیسیکلی قرآن و حدیث کو پڑھ کر اپنی پوری پوئٹری کی ہے۔ تو جس طرح قرآن اور حدیث تمام زمانوں کے لیے ہے، اس طرح علامہ اقبال کا کلام بھی تمام زمانوں کے لیے ہے۔ ان 2-3 اشعار کے بعد پہلا جو مشیر ہے، کیونکہ یہ ایک پارلیمنٹ سے خطاب ہو رہا تھا شیطان کا، تو جو پہلا مشیر ہے وہ مزید مدح سرائی کرتا ہے شیطان کی، لیکن اس کو ہم اگلے ولاگ تک ڈالیں گے۔ پہلے آپ نے یہ کنسیپٹ دیکھا کہ شیطان کیا بات چیت کر رہا ہے اور کس سے بات چیت کر رہا ہے، اینڈ دی ٹاکنگ ود ایچ ادر، اپنے مشیروں کے ساتھ، کہ انہوں نے یہ کام اچیو کر لیا ہوا ہے، اور ہمیں ایگزیکٹلی پاکستان میں ایسے ہی کچھ حالات نظر آتے ہیں۔ ہن سنی باتیں، جواد رضا خان۔